محترم جناب سید احمد فراز صاحب کراچی، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر ہمیں یاد کیا، آپ نے سوال کیا، جواب حاضر ہے۔ آپ نے پوچھا کہ حضور کے دور میں کبھی بھی اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھا گیا، اب لوگ کیوں پڑھتے؟ تو دیکھیے بہت ساری چیزیں حضور کے زمانے میں نہ تھیں، لیکن وہ اگر اچھی ہیں اور جائز ہیں تو ان کے پڑھنے میں یا کرنے میں کیا حرج؟ مثال کے طور پر حضور کے زمانے میں قرآن مجید فرقان حمید کے 30 پارے مجلد نہ تھے، اور یہ حضور علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں گویا 30 پاروں پر مشتمل قرآن مجید فرقان حمید صحابہ کرام علیہم رضوان سے سن کر کے اور یہ ترتیب دیا گیا۔ اسی طرح اس کے رکوع، اس کی آیتیں اور اس کی علامات، آراب، زیر و زبر وغیرہ، یہ سب بات کی پیداوار ہیں۔ کیا یہ سارے کام ناجائز ہو جائیں گے جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہ؟ جمعے کے دن خطبے کے حضور کے زمانے میں ایک اذان ہوا کرتی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوسری اذان جاری۔ تو کوئی کام اگر اچھا ہو وہ حضور کے بعد میں بھی کیا جائے تو شرم اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن آپ نے یہ پوچھا کیا حضور کے دور میں درود شریف پڑھا جاتا تھا؟ تو دیکھیے درود شریف نہ پڑھا جاتا تھا، لیکن یہ کہنا کہ اذان سے پہلے کچھ کہنا ناجائز ہے، یہی بات سرے سے غلط۔ ابو داؤد شریف میں کتاب الاذان میں حدیث آتی ہے کہ بنی نجارہ بیان کرتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اگر صبح آن کر کے میری چھت پر بیٹھ جاتے، ان کا مکان ذرا بلند تھا اور حضرت بلال فجر کی اذان ان کے مکان پر دیا کرتے۔ فرماتی ہیں کہ حضرت بلال میری مکان کی چھت پر آن کر بیٹھ جاتے اور سورج کے یعنی دن کے نکلنے کا انتظار کرتے۔ جب دن کا اجالا نکلتا جس میں اذان کہنی جائے، جس کو ہم اردو میں صبح صادق کہتے، ایسے موقع پر حضرت بلال اذان کے لیے کھڑے ہوتے، اپنی کمر کو سیدھی کرتے، انگڑائیاں لیتے اور اس کے بعد میں قریش کے لیے دعا کرتے، اور قریش کے لیے دعا کرنے کے بعد اذان کر بنی نجارہ کہتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی اس دعا کا ناغہ کیا ہو۔ اب دیکھیے سمجھدار آدمی کے لیے اتنا سمجھنا کیا مشکل کام۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان سے پہلے قریش کے لیے دعا کرتے تھے اور یہ جائز، تو کوئی شخص اگر آج اذان سے پہلے کوئی درود شریف یوں پڑھ لے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ، تو اب اس کے پڑھنے میں کون سی چیز ناجائز اور کون سی چیز مانے؟ اس لیے ہمارے نزدیک اذان سے پہلے اذان کے بعد درود شریف پڑھنا جائز۔